مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہت بڑا دھوکہ یہ لگتا ہے جو اس کائنات کے اکثر لوگوں کو لگا ہوا ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں انسانوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں، اکثریت کس طرف جا رہی ہے، اکثریت جس طرف چلتی ہے ہم کہتے ہیں یہ حق ہے، حالانکہ اللہ جل جلالہ کا قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے اور مجھے اور آپ کو بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ اکثریت حق نہیں ہے، صرف وہ اکثریت حق پر ہے جس اکثریت کو قرآن کا پتہ ہو، وہ اکثریت حق پر ہے جو وحی الہی کو پڑھنے والی ہو، جو وحی الہی کو سمجھنے والی ہو۔ ان لوگوں کی اکثریت وہ حق اکثریت ہے اور اس کے اتباع کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اتبعوا سواد العظم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو، لیکن بڑی جماعت کس میں ہو؟ لوگوں کی کے اعتبار سے کہ ہر قسم کے لوگ اس میں ہوں، ایسی جماعت کی فرمایا نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، یعنی تم رہنمائی حاصل کرو اہل ذکر سے۔ اور اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے، وحی الہی کو سمجھنے والے علماء، عالم۔ یہ اس کائنات میں وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے چلنے کا اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو قرآن میں حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر میرے اور آپ کا طرز عمل اس کائنات میں یہ ہو کہ نہیں وحی الہی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عقل سے معلوم کرو، عقل آپ کو جو بتاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے، عقل کے بل بوتے پہ آپ جائیں، آپ کی عقل بہترین ہے تو وہ آپ کی بہترین رہنمائی کرے گی اور آپ کامیابی کی راہوں پہ گامزن ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب بھی ہم یہ طرز عمل اختیار کریں گے ہم اس دنیا میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، اس دنیا میں وحی الہی کیسے رہنمائی کرتی ہے اور میری اور آپ کی عقل یہ میری اور آپ کی کیسے رہنمائی کرتی ہے؟ میری اور آپ کی عقل مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ملک و مال، سونا چاندی، روپیہ اور پیسہ، دکان اور مکان، عہدہ اور ڈگری، کھیت اور کھلیان، یہ کامیابی کے اسباب ہیں، یہ عزت کے اسباب ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ اسباب ہیں تو آپ یقیناً کامیاب ہیں اور آپ یقیناً عزت مند ہیں۔ یہ عقل میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور قرآن کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے جو وحی نازل کی، وہ کلام جو اللہ جل جلالہ کی ذات سے نکلا ہے، وہ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، وحی الہی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ملک و مال، سونا چاندی، عہدہ اور ڈگری، دکان اور مکان، کھیت و کھلیان، ساری کائنات کے جتنے بھی اسباب ہیں یہ کامیابی کے اسباب نہیں ہیں، صرف یہ ایک برتن کی مثال رکھتے ہیں۔ یہ ظرف ہے، یہ سونا اور چاندی اور یہ ملک و مال، اس کو آپ ایک برتن سمجھ لیں۔ اس برتن میں اللہ جل جلالہ جو ڈالنا چاہیں گے وہی ہوگا۔ اگر اللہ جل جلالہ اس ملک و مال کے برتن میں، اس سونے اور چاندی، کھیت اور کھلیان، دنیا کے اسباب کے برتن میں عزت ڈال دیں، کامیابی ڈال دیں تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ جل جلالہ اسی برتن میں ناکامی ڈال دے تو انسان ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ جیسے فرعون کے پاس ملک و مال تھا، سونا اور چاندی تھے، دنیا کے سارے اسباب تھے، اللہ جل جلالہ نے اس میں ناکامی ڈالی تو فرعون ناکام ہو گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک و مال، سلطنت تھی اور سونا اور چاندی کے ڈھیر تھے، ہر چیز تھی، دنیا کی سلطنت، بادشاہی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے اس برتن میں کامیابی ڈالی، سلیمان علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ فرعون کے پاس بھی وہی برتن، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وہی برتن، فرعون ناکام۔
اور سلیمان علیہ السلام کامیاب، یہ قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ کامیابیاں اور عزتیں یوں ملتی ہیں اور ناکامیاں اور ذلتیں یوں ملتی ہیں۔